بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نہ اپنا بچائے دل، کہتا پھرے کہ ہائے دل۔ دوستو، یہ دل ہی ہے جس کی وجہ سے یہ پورا ہماری باڈی فنکشن کر رہی ہوتی ہے، اور پورے جسم کے جتنے بھی آرگنز ہیں، جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں، ان کو یہ دل سپلائی کرتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ ہمارے جسم کا امام ہے تو یہ بات غلطی ہوگی، اور یہ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو ثابت بھی ہو جائے گا، جس طریقے سے ہمارے یہ پیشنٹ، ہمارے دوست آپ کو بتائیں گے۔ پوری باڈی میں بلڈ سپلائی بڑھتی ہے، انہینس ہوتی ہے۔ وہ کیا طریقہ کار ہے اور کون سی ایسی نئی ایجاد ہے، اس کو کہتے ہیں EECP تھراپی، یعنی انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن، جس کو عام لینگویج میں نیچرل بائی پاس بھی کہتے ہیں۔ اس سے بلڈ سپلائی بڑھتی ہے، دل کی شریانیں آپ کی کھلتی ہیں، اور ساتھ ایکسٹرا شریانیں بڑھتی ہیں، بلڈ سپلائی بڑھتی ہے، اور اس سے آپ کے دل کی فنکشننگ بہتر ہوتی ہے۔ دل میں درد ہونا، گھبراہٹ ہونا، جو انجائنل پین ہے، ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ اور کارڈیومائیوپیتھی کے پیشنٹ جن کی ایجیکشن فریکشن کم ہو، اور جو ایون مردانہ کمزوری کے بھی پیشنٹ، ان کے لیے بڑا افیکٹو ہے۔ آئیں ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر ارشد محمود کیسرانی صاحب، جو خود آئی اسپیشلسٹ ہیں، اور ایک ہاسپٹل میں ہم اکٹھے کام بھی کرتے رہے ہیں۔ ان کا ہارٹ کا ایشو ہوا، انہوں نے اسٹنٹ بھی ڈلوائے، لیکن اس کے باوجود یہ سمٹومیٹک تھے، ساتھ ہائی بلڈ پریشر کا ایشوز اور باقی بھی مختلف جس طرح ایج کے ساتھ بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آئیں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں انہی کے زبان۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انٹروڈیوس کرایا یہ EECP کی طرف۔ پچھلے سال فروری میں مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو میں گیا تھا RIC میں، میری انجیوگرافی ہوئی اور مجھے کہا گیا کہ آپ کی ٹرپل آرٹری ڈیزیز ہے، 3 آرٹریز بند ہیں آپ کے ہارٹ کی اور آپ کو اسٹینٹ ڈلیں گے۔ تو 2 اسٹینٹ ڈالے گئے 2 آرٹریز میں، تیسری آرٹری کو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ وہاں ڈالنا بہت مشکل تھا، آپ دوائیاں کھائیں، اسی سے آپ کو آرام آ جائے گا۔ تو اب میں 11 مہینے سے وہ دوائیاں کھا رہا تھا، لیکن میرے سمٹم پھر وہی کے وہی تھے۔ دل کی دھڑکن بڑھ جانا، بیٹھے بیٹھے دل نے دھڑکنا شروع کر دینا، بلڈ پریشر کی سپائکس ہوتی تھیں، دن میں 2-3 بار بلڈ پریشر بہت اوپر 150 تک چلا جاتا تھا۔ تو میں دن میں 3 بلڈ پریشر کی دوائیاں کھاتا تھا، اور دل کی دھڑکن کے لیے انڈیرال مجھے 4 یا 5 دفعہ لینی پڑتی تھی۔ اور میں نے دوبارہ RIC سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کی دوبارہ انجیوگرافی کرنی پڑے گی، تو میں نے انکار کر دیا، دوائیوں پہ چلتا رہا۔ پھر آخر کار مجھے یہ خیال آیا کہ EECP جو میرے اپنے کولیگ ہیں ڈاکٹر مہدی صاحب وہ کر رہے ہیں، تو میں کیوں نہ وہ ٹرائی کروں۔ اس کے بارے میں نے انٹرنیٹ پہ پہلے اچھی طرح سے ریسرچ کی، اور مطمئن ہونے کے بعد میں آیا اور میں نے یہاں پہ آ کے یہ شروع کی ہے تھراپی۔ تو آج میرا 12واں سیشن ہے۔ ان 11 سیشنز میں مجھے یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ میرے دل میں جو دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، جس کو پیلپیٹیشن کہتے ہیں، وہ ختم ہو چکی ہے۔ میرا بلڈ پریشر جو دن میں 3 بار بڑھ جاتا تھا وہ سٹیبل ہو گیا ہے۔ بلڈ پریشر کی جو میں 3 دوائیاں کھاتا تھا، اب میں صرف 1 کھاتا ہوں رات کے وقت۔ اور ہارٹ کی طرف سے اب میں بہت مطمئن ہوں، اب میری رات کو آنکھ نہیں کھلتی دل کی دھڑکن کی وجہ سے، میں آرام سے سو بھی جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے فائدے مجھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں پریشر سے آپ کے خون کے دوران کو ریگولر بنایا جاتا ہے، اس سے پوری باڈی میں سرکولیشن بہتر ہونے کے فوائد جو مجھے محسوس ہوئے، مثلا میرے مسل زیادہ ایکٹیو ہو گئے، اب میں زیادہ چل پھر سکتا ہوں، واک زیادہ کر سکتا ہوں، تھکتا نہیں ہوں میں، میرے مسلز میں ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ سے پاور آ گئی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ جس کا میری عمر 71 سال ہے، تو میرے اس عمر میں جو مریضوں کو مسئلہ ہوتا ہے، پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے، پیشاب رک کے آتا ہے، تکلیف سے آتا ہے، اور پروسٹیٹ کا آپریشن کروانا پڑتا ہے۔ آپریشن سے پہلے آج کل میڈیسن دیتے ہیں، ٹیمسول دیتے ہیں، ٹیمسول آسن، میں وہ کھا رہا تھا، یہ بھی میں پچھلے 1 سال سے کھا رہا تھا تقریباً، اور ٹیمسول کھانے کے باوجود میرے سمٹم میں کو بہت زیادہ امپروومنٹ نہیں آئی تھی، کبھی کبھی مجھے دن میں 2 دفعہ بھی لینی پڑتی تھی۔
اب یہ 11 سیشنز کے بعد میں نے محسوس کیا ہے کہ میری وہ جو پیشاب کی رکاوٹ والی وہ ختم ہو گئی ہے. اب میں نارمل رہتا ہوں. اب مجھے بھاگنا نہیں پڑتا باتھ روم کی طرف جو عام طور پہ پراسٹیٹ کے مریضوں کو بھاگنا پڑتا ہے. ٹیمسول تو میں ابھی بھی لے رہا ہوں لیکن اب ایزی ہو گئی ہے کنڈیشن میرے لیے. میں کہوں گا کہ ڈاکٹر مہدی صاحب آپ کا شکریہ اور اللہ کا شکر ہے کہ میری کنڈیشن اوور آل یہ تھیراپی شروع کرانے سے پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے. اور میں کوشش کروں گا، کوشش کیا میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں یہ سیشن سارے پورے کروں گا. اور بہتر یہ ہے کہ انسان سال میں ایک دفعہ کروا لے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کسی قسم کے اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. ڈاکٹر پہلے آپ کو ایگزامن کر کے چیک کریں گے. اگر کوئی آپ کے باڈی میں ایسی کنڈیشن ہے جس میں یہ نہیں کرنی چاہیے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ اس تھیراپی کے لیے فٹ ہیں تو آپ کو اس سال میں میرا خیال ہے، ڈاکٹر صاحب کا اپنا خیال ہوگا، ان کا اپنا مشورہ ہوگا، میرے خیال میں سال میں ایک دفعہ یہ ضرور کروا لینی چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اتنے ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے. کئی ایسی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جس کا ہمیں بھی نہیں پتہ. دیکھیں یہ پرسن ٹو پرسن، پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو کارڈک فیلئر کے پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا وہ ہارٹ کی جو انجیکشن فریکشن ہے پہلے کم تھی، اب ہم بہتر محسوس کر رہے ہیں، ہمیں سانس پہلے پھولتا تھا وہ بہتر ہو گیا ہے. اسی طرح کئی ہمارے پاس پیشنٹ بیک ایک والے آئے ہیں. ایک پیشنٹ آئے ابھی شیخ صاحب ہمارے پاس، ان کو کمر کے اندر یہ جو کولو کی ہڈی یہاں پہ بڑا شدید درد ہوتا تھا. وہ جب سیشن ان کے آدھے بھی ہوئے ہیں تو وہ ان کا کہتے ہیں میرا درد غائب ہو گیا. اسی طرح کئی ہمارے پاس یہ سیکشول ویکنس کے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری وہ بھی امپروو ہو گئی ہے. اور کئی ہمارے پاس جو پورے باڈی میں دردیں ہو رہی ہیں، ایکس ہو رہے ہیں، پینز ہو رہی ہیں، وہ لوگوں کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ اوور آل جو بلڈ سپلائی ہے، کیونکہ اس کا دیکھیں نا نام بھی یہی ہے کہ انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن. وہ کاؤنٹر پلسیشن کے تحت جو ہے نا کہ اگینسٹ دا فلو آف دا بلڈ، جب یہ بلڈ بڑھتا ہے وہ کاؤنٹر پلسیشن کے تحت تو وہ بلڈ سپلائی بڑھتی ہے، انہینس ہوتی ہے. اس سے آپ کے فنکشننگ جو باڈی کی ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. پورے باڈی کے وسراز اچھا کام کرتے ہیں. ایون کئی کرونک کڈنی ڈیزیز والے پیشنٹ آئے ہیں، ان کے وہ کریٹینین لیول کم ہو گیا ہے. ڈائبٹیز کے پیشنٹ جن کے اندر یہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، جلن محسوس ہوتی ہے، وہ لوگ ٹھیک ہو گئے. یعنی اس کا کمال ہی کمال ہے. یقین جانیں کہ ہم خود بعض اوقات بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے میجیکل اس کے ریزلٹس ہیں کہ ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اتنے نائس ورڈز ادا کرنے کا. اور انشاءاللہ تعالی رابطہ رکھیں گے اور مریضوں کی بہتری کے لیے انشاءاللہ ہم مزید مل کے کام کرتے رہیں گے. آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا آخر میں کہ یہ نارمل بندے کو بھی کرا لینی چاہیے. دیکھیں ایک عام آدمی جو واک نہیں کر سکتا، یہ آج کل کی کمٹمنٹ والی لائف میں ہر بندہ بیزی ہے تو اس میں ٹائم نہیں ملتا واک کا، ایکسرسائز کا، جم کا. تو یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ سال میں ایک بار کرا لیا ہے تو اور باڈی سپلائی آپ کی بہتر ہو جاتی ہے. اور ایسے پیشنٹ جن کے اندر کوئی رسک فیکٹر موجود ہے، یعنی کوئی شوگر کی بیماری ہے، جن کو کوئی ہائی بلڈ پریشر ہے، کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، تھائرائڈ ہے، یا کوئی اولڈ ایج ہے، اولڈ ایج میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگز ہے. یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ یہ آ کے پراپر ایک مہینہ ایکسرسائز کریں اور بلڈ سپلائی اپنے انہینس کریں. اور جو مزید کمپلیکیشن ہے، مزید مصیبتیں ہیں، آئندہ آنے والے بیماریوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. اللہ